رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله المولانا العظيم. یہ سورہ بقرہ کی 36ویں آیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جنت میں ہی رکھا اور فرمایا کہ اس جنت میں رہو، جہاں جی چاہے وہاں کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا اور اس درخت کا پھل نہ کھانا. آدم علیہ السلام واللہ عالم جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تب تک وہاں رہے، خوب وہاں آرام سے رہے، مزے سے رہے، کھاتے پیتے رہے. اور جنت میں ہی پھر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے جنت کا لباس پہنے ہوئے تھے، اس درخت کے قریب حضرت نہیں جاتے تھے. شیطان چونکہ وہ اس کو نکالا گیا تھا وہاں سے، ابھی وہ آسمانوں میں ہی تھا، اور وہ ایک کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح سے آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھائیں اور اس کے سبب سے ان کو بھی جنت سے نکال دیا جائے. بہرحال وہ اس کوشش میں رہا. اس کی تفصیل تو آ گئی، کس طرح سے وہ قسمیں کھانے لگا اور کیسے کیسے آدم علیہ السلام کے پاس آ گیا اور وسوسے ڈالے اور کیا کیا کہا کہ یہ ایسا درخت ہے، اس کو اگر آپ کھائیں گے تو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ تم یہیں رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے، تو ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھیجیں گے، پھر وہاں موت آئے گی. وہ یہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو پھر فرشتے بن جاؤ گے، فرشتوں کو بھی موت نہیں آتی ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی ملے گی. یہ اس طرح سے بہت سارے دھوکے اس نے دے دیے اور قسمیں کھائیں بہت اللہ تبارک تعالیٰ کی. بہرحال تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں رہی، بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فنسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے. ولم نجد لہ عزما، اور آدم علیہ السلام نے بالارادہ ایسا نہیں کیا، اور کر بھی کیسے سکتے تھے. بہرحال یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام نے اس کو پھل کھایا، تفاسیر میں لکھا ہے پہلے حضرت حوا علیہ السلام نے کھا لیا، پھر آدم علیہ السلام نے. اس پھل کا اثر یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو بشری ضرورت آتی ہے انسان کو تقاضا پورا کرنے کی، استنجا کرنے کی، اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس پھل میں ایسی تاثیر تھی، اس کے بعد جو اس کی ضرورت پیش آئی. اور جو لباس پہنے ہوئے تھے نور کا، وہ نور کا لباس ایک دم اتر گیا. اس کی تفصیل آ گئی کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ لباس نہیں ہے، بدن پر برہنہ ہو گئے. حضرت حوا علیہ السلام بھی برہنہ ہو گئی. اس لیے بہت جلدی سے انہیں جنت کے جو درخت تھے ان کے اوپر جو پتے تھے ان پتوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کی وجہ سے اپنے بدن کو ڈھانپ لے. بہرحال یہ سب کچھ ہوا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، ابلیس نے ان دونوں کو نکالا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو پھسلایا اور ڈگمگایا
اور اس درخت کے بارے میں ان سے انہوں نے کھا لیا اس کا پھل، تو فاخرجہما، تو نکلوا دیا ابلیس نے ان دونوں کو مما کانا فی، جہاں وہ تھے، یعنی ابلیس سبب بن گیا۔ تو مما کانا فی کیا دو معنی ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہاں وہ تھے، جس میں وہ تھے، یعنی جہاں وہ تھے یعنی جنت میں، جس میں وہ تھے یعنی جس حالت میں، جس آرام میں تھے، راحت میں تھے، کوئی پریشانی نہیں۔ قرآن پاک نے خود فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام یہ جنت ہے، البتہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری اہلیہ محترمہ کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، دیکھو ایسا نہ ہو یہ تم کو جنت سے نکلوا دے پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہاں تو سب کچھ تیار ملا ہے، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت ہے، لیکن اگر یہاں سے نکلنا پڑا تو پھر مشقت ہو جائے گی، پھر خود کمانا پڑے گا، مکان بنانا پڑے گا، لباس کا انتظام کرنا پڑے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی، تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اور فی الحال جنت میں عیش کرو، ان لک الا تجوع فیہا، تمہیں یہاں بھوک بھی نہیں لگے گی، ولا تعرا، اور آپ ننگے بھی نہیں ہوں گے، انتظام ہے، وانک لا تظمأ فیہا، اور آپ کو یہاں پیاس بھی نہیں لگے گی، ولا تضحا، دھوپ بھی نہیں لگے گی، یعنی دھوپ نہیں، پیاس نہیں، سردی نہیں، پریشانی نہیں، بھوک نہیں، کچھ بھی نہیں، جنت اللہ تبارک تعالیٰ کا مہمان خانہ۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا، اس کے بعد یعنی جس حالت میں تھے اس میں تو نکلنا پڑا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے خطاب فرمایا، وَقُلْنَا، ہم نے کہا، اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ نیچے، اترو نیچے جنت سے، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے اہبطوا، ورنہ وہ تو دو ہی تھے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، لیکن جمع کا صیغہ کیوں لائے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو ذریت تھی اس کو بھی اس میں شمار کیا گیا کہ آپ دونوں جائیے، اور جو آپ کی ذریت ہے وہ ذریت ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، وہ دنیا میں آ کر ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور حسد ان کے اندر ہوگا، بغض ان کے اندر ہوگا، یہ سب، اور ایک دوسرے کی دشمنی کریں گے۔ اور ہوا ایسا ہی کہ انسان کا دشمن ہے، بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، اور اس طرح سے ایک قوم دوسرے قوم سے لڑتی ہے، بغض دل میں ہے، حسد دل میں ہے، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ حب دنیا راس کل خطیۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا اسی وجہ سے ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ آپ جاؤ دنیا میں اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، تو مال کی وجہ سے دشمنی ہو جائے گی، دوسری چیزوں کی وجہ سے دشمنی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو سکون تھا جنت میں اب یہ سکون نہیں رہے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو اس سے بھی تکلیف ہوگی، اس لیے کہ جب اولاد آپس میں لڑتے ہیں تو والدین کو تکلیف ہوتی ہے، والدین کہتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک طرح سے لڑو مت، آپ ٹھیک رہو گے تو ہمیں خوشی ملے گی۔ اب جب والدین کے سامنے ہی بچوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، لڑکوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، تو والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ تم جاؤ یہاں سے، اترو نیچے، اہبطوا کا ترجمہ، اہبطوا نہیں، نیچے اتر جاؤ، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ایک ترجمہ تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دو ہو گئے، اور ابلیس، تو فرمایا کہ اتر جاؤ نیچے تینوں، تو تینوں کے لیے جمع کا صیغہ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ مطلب تو یہ ہے کہ شیطان وہاں بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہاں بھی تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، تمہارے ایمان پر حملہ کرے گا، اور کیا کیا کرے، تمہاری ذریت پر حملہ کرے گا، ان کو لڑائے گا آپس میں، اور زبردست دشمنی کر لے گا، اور وہ تمہارا دشمن اور تم اس کے دشمن ہو۔ گویا یہ بتا دیا گیا اس دشمن سے ہوشیار رہنا۔ اور ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا ان الشیطان عدو لکم فاتخذوا عدوا، ایک جگہ ان الشیطان لکم عدوا، شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، فاتخذوا عدوا، تو تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو دوست مت سمجھو، یہ فرمایا۔ تو اس طرح سے اس کے اندر جمع کا صیغہ ہے، اس میں دونوں مفہوم ہیں، شیطان تمہارا دشمن، تم اس کے دشمن، اور تمہاری ذریت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے گی؟ دشمنی کرے گی۔
یہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اسی جنت میں تھے جو جنت آسمانوں میں ہے، آسمانوں سے اوپر، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، اسی جنت میں تھے۔ اگر آدم علیہ السلام اس جنت میں نہ تھے اور کہیں کسی دنیا میں ہی کسی باغ وغیرہ میں تھے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ حکم کیسے دیا جاتا کہ تم آپ نیچے اتر جاؤ؟ تو نیچے اترنے کا جو حکم ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی بلندی سے تھے اور اب کسی نیچے والی جگہ میں آنا ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے کہہ دی، بہت سارے لوگ جو قرآن پاک کو خود اپنی عقل سے حل کرنا چاہتے ہیں بس وہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں تفاسیر میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ کوئی جنت میں نہیں تھے، یہیں کہیں باغ تھا۔ اگر کہیں باغ تھا وہ بتائے وہ باغ تھا کہاں؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں نہ تم کو پیاس لگے گی، نہ تم کو بھوک لگے گی، نہ یہاں دھوپ لگے گی۔ آ کر دنیا کا کوئی بھی باغ ہو، آ کر موسم تو بدلتے رہتے ہیں نا، تو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی اور باقی چیزیں بھی ہیں۔ یہ تو اسی جنت میں تھے جس جنت میں واپس جانا ہے ایمان والوں کو، اسی جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا تاکہ جنت کی چیزوں کو دیکھیں، وہاں کے مکانات کو دیکھیں، وہاں کے نہروں کو دیکھیں۔ یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، یہ وہاں کے پاکیزہ شراب کی نہر ہے، یہ وہاں کے پانی کی نہر ہے، اور یہ وہاں پھل ہیں، فروٹ سب چیزیں ہیں، وہاں کے وہ پھول ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنی تھی وہاں، اس لیے ان کو وہاں رکھا۔ اور یہ بتایا گیا اصل ٹھکانہ تو تمہارا یہی ہے، جنت، اصل گھر تو تمہارا یہی ہے، ہمیشہ کا گھر، ابداً ابدا۔ تو اس وجہ سے فرمایا نیچے اتر جاؤ۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا وہ باغ کہیں دنیا میں تھا، وہیں اللہ تعالیٰ تھی، اسی کو جنت فرمایا۔ بالکل غلط، بس وہی جنت ہے جو جنت آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھی اور آسمانوں کے اوپر، اس لیے فرمایا کہ اتر جاؤ نیچے۔ اب وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ آپ دیکھیے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ اگر وہ پہلے سے ہی زمین کے کسی حصے پر تھے، چاہے دنیا کی کسی بھی جگہ میں تھے، چاہے امریکہ میں تھے، کشمیر میں تھے، کہیں ہندوستان میں تھے، پاکستان عرب میں تھے، تو جب پہلے ہی زمین پر تھے، اب فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اب تم کو زمین پر تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور مستقر کے معنی تو آتے ہی ہیں کہ گویا جو عارضی ٹھکانہ ہو، کوئی دائمی ٹھکانہ، اس لیے گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک عارضی ٹھکانے میں آپ کو جانا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع کے معنی آتے ہیں نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا، بس۔ تو متاع کے معنی میں خود ہی یہ مفہوم داخل ہے، یہ کوئی دائمی زندگی نہیں ہے۔ پھر جب اِلیٰ حین لگا دیا، ایک خاص مدت تک، ایک خاص میعاد تک، اور محدود ہو گیا اس کو، انہیں بتایا گیا کہ آپ کو دنیا میں اب رہنا ہے، اور وہ کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے، بہت کم زندگی ہے، وہ بہت کم، مختصر سے مختصر۔ تو پہلے زمانے میں تو پھر بھی 1000 سال، 900 سال، 850 سال، 700 سال عمر ہوتی تھی، اب تو 100 سال بھی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کی عمر باقی امتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ کتنی؟ 60 سے لے کر 70 تک، ما بین 60 و 70۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اکثر افراد جو دنیا سے چلے جائیں گے ان کی عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی۔ بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو 70 سے آگے 90، 100 اور 125 اور 150 تک پہنچ جائیں گے، ورنہ امت کا اکثر طبقہ اسی عمر کے اندر دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور عربی کا ایک قاعدہ ہے للأکثر حکم الکل، للأکثر حکم الکل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اکثریت کے اوپر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے، چونکہ اکثر طبقہ اسی زندگی میں نکلے گا تو گویا کہ بس 60 اور 70 کے درمیان میں ہی اب امت کی زندگی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ حکم آیا اس کے بعد رونا شروع کر دیا آدم علیہ السلام نے، ایسا رونا، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر بنی آدم کے آنسو ایک طرف کو جمع کیے جائیں، تمام بنی آدم کے جو زندگی پر انہیں رویا ہے اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف میں، اس کو ایک طرف جمع کر دیا جائے اور دوسری طرف تنہا آدم علیہ السلام کا رونا رکھ دیا جائے گا تو حضرت کا رونا، آنسو جو زیادہ بڑھ جائیں گے، زیادہ۔ اس لیے اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا ہو اور پھر ان کو علم دیا ہو،
پھر فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا ہو، پھر ان کو جنت میں رکھا ہو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوئے ہوں، اور پھر فرشتوں کو انہیں دیکھا ہو، تو پھر جب ان کو بتا دیا جائے گا اب آپ کو دنیا میں جانا ہے، یہ پھل کیوں کھا لیا آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے حالانکہ وہ کوئی ارادہ نہیں تھا حضرت کا، تو بھول ہو گئی، تو اس پر بھی حضرت نے بہت رویا، اور رونا بھی چاہیے تھا، بہت روئے۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد تفسیر مظہری میں دونوں روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں کہ 200 برس تک روتے رہے، کتنے؟ 200 سال تک روتے رہے، اور 300 سال تک سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہی نہیں، شرم کی وجہ سے، بس 300 سال تک، 200 سال تک روتے رہے، اتنے روتے رہے، حالانکہ معافی کا اعلان تو اس آسمان میں ہی ہوا، آسمان میں جہاں معاف ہے، آپ ہمارے برگزیدہ ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، لیکن پھر بھی سوچے تھے کہ میں بھولا کیوں، میں نے وہ پھل کھایا کیوں، بس اس طرح سے تھے۔ اب بہت رویا، بہت گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اللہ اکبر، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اور ایک روایت میں یہ ہے جب وہ پھل کھا لیا اس کے بعد اتنا غم طاری ہوا کہ 40 دن اور 40 رات تک دونوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، کیونکہ فطری طور پر جب آدمی کو غم ہوتا ہے نا بہت زیادہ، تو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے، نہیں لگتا ہے نا، تو یہاں بھی 40 دن تک کچھ نہیں کھایا، ایسے رہے اور روتے رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اب تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے تو خلیفہ ہیں، برگزیدہ ہیں، نبی ہیں، محبوب ہیں، اور ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے والد گرامی ہیں، اولو العزم ہیں، سب کچھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو محبت ہوگی، اس میں کیا شک شبہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، اور چاہتے بھی تھے اللہ تعالیٰ چلو ٹھیک ہے گڑ گڑائے، تان گریت ابر کا خندق چمن، جب تک بارش نہیں برستی ہے تب تک تو چمن میں بہار نہیں آتی ہے، تان غردد ابر کا خندق چمن، تان گریت طفل کا جوشد لبن، یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں کے سینے میں دودھ، اس میں جوش نہیں آتا ہے۔ اب دیکھا بچے نے رونا شروع کر دیا، تو بہرحال یہ رونا یہ ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ کی جانب سے، زبردست بڑی، جو بندہ روتا ہے اللہ کے سامنے ان کی محبت میں، ان کے خوف کی وجہ سے، بس اس پر تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اب کیا ہوا، اب دعا مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا شان ہے، اللہ اکبر، فتلقى آدم من ربہ، کہ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، کس سے؟ اپنے رب سے، کلمات، ان کچھ کلمات سیکھ لیے۔ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمات بھی خود سکھا رہے ہیں، تبھی تو سیکھتے، جب اللہ تعالیٰ سکھائیں گے تبھی تو سیکھیں گے، تو کیا شان ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے استاد اور کسی شاگرد پر خود ہی مہربان ہو جائے اور پھر درخواست کا مضمون خود بتا دے۔ استاد شاگرد سے کہے گا بیٹے تم یہ لکھ کے لاؤ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں تیار ہوں کہ آپ کو کس کے لیے معافی دینے کے لیے، تو خود ہی مضمون سکھلایا جا رہا ہے نا۔ تو فتلقى آدم، کہ سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، یہ فرمایا اپنے رب سے۔ یہاں مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے، رب کا لفظ لائے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے جبار سے اور قہار سے اور وہاب سے یہ کلمات سے، اپنے رب سے، کس سے؟ یعنی جو ان کا پالنے والا ہے، جو ان کو پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور ان سے کلمات کچھ سیکھے۔ فتاب علیہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی اپنی رحمت سے متوجہ ہو گئے۔ تابہ کے بعد جب اعلیٰ آئے گا، اس کے معنی آتے ہیں رحمت کے ساتھ رجوع و توجہ کی، توبہ کی توفیق کی، توبہ کے اسباب سب آسان کر دیے، تو خوب متوجہ ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک یقیناً وہی اللہ تبارک تعالیٰ، وہی ہوا، پھر تاکید کے لیے تواب ہے، رحیم ہے۔ تواب کے معنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت ہی زیادہ مہربان۔ یہاں یہ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، بہت زیادہ مہربان ہوں، یعنی میں مہربان ہو گیا آدم علیہ السلام کے اوپر۔ اس سے معلوم ہوا جو مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ تو بس قہار ہے اور قہر کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، عذاب کرتا ہے، وہ غلط فہمی میں ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے اکثر جگہوں میں یہی فرمایا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحیم ہوں۔ اس لیے شروع ہی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کو فرماتے ہیں وہ غضب ڈھانے والا ہے اور بہت ہی ستم ڈالنے والا ہے، یہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ خود یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ غضبناک اور سخت گیر نہیں ہے۔ یہ فرمایا انہ هو التواب الرحیم۔ اب توبہ قبول ہو گئی تو جب ٹھیک توبہ قبول ہوگی پھر رکھنا چاہیے جنت میں ہی؟ فرمایا نہیں، توبہ تو قبول ہے بالکل، البتہ وہ حکم بدلے گا نہیں۔ کون سا والا حکم؟ وہی جو دنیا میں آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو کرنا ہی تھا، ان کو تو بھیجنا ہی تھا دنیا میں، اس لیے دنیا میں بھیجنے کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ اور قرآن پاک نے خود فرمایا ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ نوازا، فتاب علیہ وہدا، اور ان پر متوجہ ہو گئے اور ان کو بہت اونچا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہدایت کا۔ اب یہ فرمایا ہو گئی بات، اب دوسرا حکم آ رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ سب اکٹھے یہاں سے۔ سوال ہے کہ ابھی تو اترنے کا حکم تھا، تب پھر اوپر اترنے کا حکم کیا ہے؟ دونوں میں فرق ہے، دونوں کا انداز الگ الگ ہے۔ پہلے تو یہ حکم تھا اتر جاؤ زمین پر، اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے۔ اب جب بات صاف ہو گئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا، رضامند ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ متوجہ ہو گئے اور برگزیدہ کیا آدم علیہ السلام کو حکم اب بھی ہے۔ اب فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اتر جاؤ۔ اب یہ نہیں فرمایا تم دشمن ہو، آپ فرمایا دیکھو اتر جاؤ زمین پر، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جب میری طرف سے کوئی پیغام تمہارے پاس آئے، ہدایت آئے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم یعنی یقیناً آئے گا، جب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گا کوئی ہدایت تو فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کے اوپر چلے گا، اس کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر کوئی خوف نہیں، اس پر کوئی غم نہیں۔ یہ دوبارہ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ پہلے فرمایا اتر جاؤ، فرمایا پھر اتر جاؤ۔ پہلے جو فرمایا اتر جاؤ وہ جنت سے آسمان کی طرف اترنا تھا۔ کس کی طرف؟ جنت سے آسمان کی طرف اترنا تھا۔ اب وہیں روئے، گڑ گڑائے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب معاملہ صاف ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے اب آسمان سے زمین کی طرف اتر جاؤ، آسمان سے، اس لیے 2 مرتبہ یہاں اِبِتُوا کا لفظ آیا۔ اب زمین کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اب ساتھ میں فرمایا کہ میری جانب سے ہدایتیں آئیں گے آپ کے پاس، چونکہ اولاد آدم بھی مراد ہے نا، کہ انبیاء علیہ السلام کو میں بھیجوں گا، کتابیں بھیجوں گا، ان کے اوپر وحی نازل فرماؤں گا، موقع کے اوپر میری جانب سے ہدایات آپ کے اوپر پہنچتے رہیں گے۔ تو سنو، فمن تبع ہدایا، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اسی کے مطابق زندگی گزارے گا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خوف تو ہوتا ہے آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں، ڈر، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور حزن ہوتا ہے جو کچھ پیچھے ہو چکا۔ مطلب یہ کہ جب تم واپس آؤ گے یہاں جنت میں، اسی گھر میں جب واپس آؤ گے تو تمہیں یہاں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور چونکہ آپ نے میری ہدایت کے اوپر جو زندگی گزاری ہوگی اسی کے مطابق، اس لیے آپ کو اپنی زندگی پر حسرت بھی نہیں ہوگی۔ یہ فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اصل ٹھکانہ ہم لوگوں کا ہے جنت، کہ وہ والد صاحب کی اصل جگہ ہے۔ اس کو فرماتے ہیں گویا جس طرح سے وراثت ہوتی ہے، باپ کی وراثت، تو باپ کی وراثت اولاد کو مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ باپ اور اولاد دونوں ہم مذہب ہوں۔ کیا ہوں؟ اگر باپ مسلمان ہے اور بیٹا نعوذ باللہ من کافر ہو گیا تو شرعی اصول کے اعتبار سے وہ اس کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتا، اس کو اختلاف دین کہتے ہیں۔ تو باقی اولاد تو لے لیں گے، وہ محروم ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں جو اپنے والد صاحب کی دین پر رہے گا، چونکہ وہ تو مسلمان تھے، وہ تو نبی تھے، فرمایا کہ اس کو باپ کی وراثت مل جائے گی، وہ پھر جنت میں آئے گا، یہ فرمایا، اور اس پر خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر کریں گے دنیا میں، وکذبوا بآیاتنا، اور وہ میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، تو اولئک اصحاب النار،
وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ والد صاحب کے اس جائیداد میں نہیں پہنچیں گے، وہاں ان کو نہیں دیا جائے کوئی حصہ نہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ وہیں دوزخ میں رہیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو میری آیتوں کو تکذیب کریں گے، اس کا انکار کریں گے، آدم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیں گے، آدم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیں گے، اس پر نہیں چلیں گے۔ جب وہ واپس آئیں گے کہ ہمیں والد صاحب کی پراپرٹی ملنی چاہیے، جہاں ہمارے والد صاحب رہتے تھے، ان کو بتایا جائے گا آپ کے والد صاحب کا دین الگ تھا اور تمہارا دین الگ ہے، لہذا تم کو وراثت نہیں ملے گی۔ جب وراثت نہیں ملے گی، جنت سے جب نکال دیا جائے گا تو پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ تو دوزخ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک ہی تھا، دین اسلام۔ کیا تھا؟ سب کا دین ایک ہی، دین اسلام۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا دین اسلام، ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام، اور یوسف علیہ السلام کا دین اسلام، دین اسلام، سب دین اسلام۔ سوال ہے کہ پھر فرق کس چیز میں ہے؟ شریعت میں فرق ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سب نبی بھائی بھائی ہیں، باپ شریک۔ کیا؟ جیسے باپ شریک بھائی ہوتی ہے، ماں الگ الگ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام تو ہم سب کا دین اسلام ہی ہے، البتہ فروعی احکامات میں ہمارے یہاں فرق ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جیسے آدم علیہ السلام نے مانا، ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے مانا، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، اور ویسے ہی ہم کو بھی ماننا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی ویسے ہی مانتے ہیں۔ تو جس طرح سے فرشتوں کو ماننا تھا، آخرت کو ماننا تھا، تمام نبیوں کو ماننا تھا، تمام امتوں کو ماننا تھا، اس امت کو بھی ماننا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عقائد تو بالکل ایک جیسے تھے، البتہ احکامات میں فرق اس طرح سے تھا، کسی کے یہاں نمازوں کی تعداد کم تھی، کسی کے یہاں نمازوں کی تعداد زیادہ ہے، کسی کے یہاں رمضان کے روزوں کی تعداد کچھ کم ہے اور کسی کے یہاں روزوں کی تعداد زیادہ ہے، کسی کے یہاں زکوٰۃ کا نصاب کچھ اور ہے، ہمارے یہاں زکوٰۃ کا کچھ نصاب اور ہے، کسی کے یہاں کچھ چیزیں وقتی طور پر حرام کر دی گئی تھی پھر حلال کر دی گئی۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو فرق ہے، جزئیات میں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا والد تو ہمارا ایک ہی ہے اور مائیں ہماری الگ الگ ہے۔ یہ مثال کے ذریعے سے آپ نے سمجھایا، جس طرح سے ایک شخص جو ہے وہ اس کا اولاد ہے تو وہ اولاد کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو باپ یہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں البتہ میری ماں الگ ہے، میری ماں۔ تو شریعت کو جو تشبیہ دے دی ماں کے ساتھ، اور دین اسلام کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ۔ یہ روایت میں ہے، بلکہ تفسیر مدری میں اس روایت کو نقل کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو یہ یہاں تک آ گیا۔ اب یہ 39 آیتیں یہاں تک پہنچ گئی اور یہ رکوع ختم ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے مفسرین نے نکات نکالے ہیں، تقریباً 10 نکات۔ کتنے؟ جی 10 نکات اس میں نکالے ہیں۔ اس کی تفصیل تو کل آئے گی، اجمال میں آج عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اول تو یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے خلیفہ بنا کر مقرر فرمایا تھا، اس لیے ہر اولاد آدم گویا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ اس لیے کہ والد گرامی خلیفہ ہے تو اولاد تو ان کی نقش قدم پر چلنا ہے، لہذا لازم ہے کہ ہر انسان پر وہ خالق و مالک کا خلیفہ بن کر زندگی گزارے، اور خلیفہ اس کی تفسیر آ گئی خود عمل کرے اور دوسروں سے عمل کرائے۔ دوسرا سوال ہے کہ فرشتوں نے جو یہ کہا تھا کہ کیا تم ایسے شخص کو پیدا کرو گے جو وہاں فساد کرے گا، وہ تو بات صحیح نکلی۔ تو فرماتے ہیں فرشتوں نے چونکہ ایک ہی حکم سب پر لگایا تھا، ایک ہی حکم سب پر لگایا تھا کہ سارے ہی ایسے کریں گے، حالانکہ فرشتوں کو یہ معلوم نہیں تھا۔ اس میں انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اس میں اولیاء کرام ہوں گے، اس میں بزرگان دین ہوں گے، اس میں شہداء ہوں گے، اس میں صلحاء ہوں گے، اس میں اتقیاء ہوں گے، اس میں اللہ کے برگزیدہ ہوں گے، اللہ کے سامنے رونے والے ہوں گے۔ ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے زندگی میں پلک جھپکنے برابر بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس میں معصوم بھی ہوں گے جیسے انبیاء علیہ السلام، اس میں محفوظ بھی ہوں گے جیسے صحابہ کرام، اس میں اللہ کے لیے لڑنے والے، جان دینے والے، محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کو ماننے والے یہ بھی ہوں گے۔ چونکہ فرشتوں کو ان کی طرف نظر نہیں تھی اس لیے عام حکم لگا دیا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو آپ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ فخر فرماتے ہیں بہت سے موقعوں پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 موقعوں پر جو ہے وہ تبدیلی ہوتی ہے فرشتوں کی، ایک فجر کی نماز میں اور ایک عصر کی نماز میں۔
جی حدیث پاک میں ہے. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کیف ترکتم عبادی، کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. یا اللہ جب ان کے پاس ہم پہنچے تھے تب وہ نماز پڑھ رہے تھے فجر کی. کس کی؟ اب جب عصر کے وقت پھر بدلی ہو جائے گی، یہ فرشتے چلے جائیں گے دوسرے آئیں گے. جب ہم نے ان کو چھوڑا تب بھی نماز پڑھتے تھے. تب بھی ایسے عرفات کے میدان میں جب سارے حاجی جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں فرشتوں ذرا دیکھو عرفات کی طرف کہ سب لوگ ہیں ایک ہی لباس میں اور رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں. دیکھیے کیا حال ہے، چونکہ اس میں تو صابن بھی نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، پراگندہ